اگر تبلیغ چل رہی ہے تو علم کے ساتھ. اب وہ علم مدرسے والا بھی ضروری نہیں ہے, اللہ اسے علم دے. یہ جو آپ کو اجازت دی جاتی ہے اصل شے ہے یہ, اس اجازت کی راز کو سمجھ جاؤ. مجھے اہل ذکر کی بات سمجھنی ہے کہ یہ بات نص کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نص کے مطابق نہیں ہے تو فبیہا, چھوڑ دو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر تیرا عمل ٹھیک نہیں. اور یاد رکھو جب کسی بزرگ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آگے نقل کرنا بھی ٹھیک نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں, امام ابو یوسف میری بات سمجھ میں نہ آئے اس میں فتویٰ مت دینا. فقہ اکبر عقیدے کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں, تحاوی پڑھی, یہ اجماعی کتاب ہے. میں نے علماء سے پوچھا آپ مجھے بتائیں کہ فقہ اکبر کے مقابلے میں کوئی کتاب آئی ہے اعتقادیات پر؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ تو اس کے اجماعی ہونے کی دلیل ہے. یہ دلیل ہے نہیں, یہ اجماع تھا اس دور کے کہ امام ابو حنیفہ نے جو عقیدہ لکھا یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ. اصول کس نے چھوڑے؟ ہم نے. اور جب ہم نے چھوڑے تو دوسرے نے پکڑ لیے. راستہ کون لگ رہا ہے؟ تو نصاب بھی 4 ہوں گے نا, یا نصاب بھی 1 ہوگا. اب آ جائے گی قرات کا نصاب ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم ابھی کسی قاری کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے نا تو ہماری ساری قرات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم قرآن کس طرح پڑھ رہے. اب قرآن نے فیصلہ کیا, وہ معرفت میں پہنچے تو انہوں نے کہا جس کی قرات صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں. مولوی حضرات آ جائیں, کتب کا شعبہ, وہ فرماتے ہیں اگر مسائل جس کو نہ آتے ہیں اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ جس کا دل وہ کھڑا اللہ کے سامنے اور اس کا دل کہیں اور چلا جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب آ جاؤ حکیم حکمت میں آ جاؤ. حکیم کہتے ہیں کہ بندہ مر رہا ہو اور تو نماز پڑھ رہا ہو, تیری نماز صحیح نہیں. اس لیے کہ فتن دور نہیں, خیر کا دور ہے, تو اللہ خیر جاری کر. تم انسان اللہ نے بنایا ہے تمہیں, اور جانوروں کو پوچھتے ہیں. تو یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت کو اپنی پراپرٹی مت بناؤ. تم سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ اللہ کس کو بخشے گا اور کس کو نہیں بخشے گا. ایمان والے اور کفر والے, کافر تو گئے جو کفر میں مر گیا, لیکن مومن کے بارے میں آپ کو یہ ٹھیکہ اللہ نے نہیں دیا کہ کس کو جنت میں داخل کرے گا اور کس کو نہیں کرے گا. یہی میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں, اس سلسلے کا مرید ہوں, میرا اس پہ دار و مدار ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام, ان پہ عرب و درود, ان پہ کرب و سلام. یہ کون سخی ہیں پھرتے ہیں, یہ کون سخی ہیں پھرتے ہیں جو اپنے سروں کی نظر لیے, حیران ہے دل بندوقوں کے ششدر ہے نظر تلواروں کی. میرے واجب الاحترام علماء کرام اور عزیز ساتھیوں, میں نہایت مشکور ہوں ان تمام علماء کرام کا, اور آپ لوگوں کا آپ نے عزت بخشی اور ایسی محفل قائم کی کہ ہم اس میں اللہ کے یاد دہانی کرائے, ذکر و فکر کے فضائل اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں. یہ سب اس اللہ کی توفیق ہے کہ اس دنیا کی بھول بھلیوں میں سے نکال کے اس رات کے وقت ہمیں اپنی یاد کے لیے جمع فرمائے. اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ سب اس کا فضل و کرم ہے. جسے چاہتا ہے, جو طلب رکھتا ہے نیکی کی, اسے نیکی کی طرف لاتا ہے, اور جو طلب برائی کی رکھے گا تو اس کے قدم خود بخود وہاں چلے جائیں گے. یاد رکھیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں
ہم تو پرفتن نہیں کہ خیر بھی ہے شر بھی ہے، ہر دور میں رہا ہے، اللہ خیر کا ہی رکھے، پرفتن تو نہیں، خیر زیادہ رہے اللہ رکھے۔ مگر بعض فتنے تو ہر زمانے میں رہیں گے، اور میں علماء سے، صوفیاء کرام سے، اولیاء سے، سب سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا زیادہ تر ہندوستان کا دیکھا جاتا ہے، اور کچھ مسلمانوں نے کام شروع کیا ہے، تو اس میں ایک ہی چیز آپ کو زیادہ تر نظر آئی کہ مسلمان کے نام پہ اداکاروں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اسے مسلمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پھر وہی اداکار انسانیت کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ کو مذہب سے بالاتر ہے انسانیت، اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ لوگ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ کو بیٹھتے ہیں، کہ نہ وہ کہتے ہیں نہ ہم کافر ہیں تو نہ مسلمان ہیں۔ یعنی اکبر بادشاہ جو فتنہ لے کے آیا تھا، جس کے خلاف مجدد الافسانی کھڑے ہوئے تھے، یہ وہی فتنہ ہے، کیونکہ اکبر نے جو دین، اصلاح کا سب سے پہلا پہلو ایمان ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو اصلاح بھی نہیں، جب ایمان نہیں تو کسی عمل کا نفع ہی نہیں۔ تو اکثر میں کہتا ہوں کہ انسان رہتے ہوئے اس پہ زیادہ، اور اللہ نے علماء کو، اولیاء کو سمندر، کیونکہ علم سمندر کی مانند ہے، اور ہمیں لوگوں کو قریب کرنا ہے، تو جو بھی گند ہے یا کچھ بھی اس کو آنے دو، کیونکہ سمندر میں آ کے گند پاک ہو جاتا ہے، سمندر گندا نہیں ہوتا۔ سمندر میں گند پاک ہو جاتا ہے، سمندر ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر علماء اور صوفیاء بھی اس طرح بچتے رہے تو پھر پاکی کیسے رکھو گے؟ تو اپنے اندر وسعت زیادہ کریں، کیونکہ آپ جو تصور کی نسبت ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا بھی اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ فقیر کا تجربہ رہا ہے، اور آپ کو میں بھی عرض کہ صاحب نسبت ظن عبدی ہے، جو گمان کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، جیسے گمان رکھو گے ویسے معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہ فتن دور نہیں، خیر کا دور ہے، تو اللہ خیر جاری کر، ہمارے دل سے خیر نکلے تو خیر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کیا کہ صرف انسان رہتے ہوئے، اور اللہ کے ہاں انسان کون ہے؟ یہ اداکار بتائے، فنکار بتائے یا گلوکار بتائے، چلو جو خالق ہے وہ اللہ کیا فرمائے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی انسان رہتے ہوئے صرف یہ کیا ہے؟ نقصان میں ہے، خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کی، اور حق کی تلقین کرتے رہے، اور تکلیفوں اور مصیبتوں پہ انسان صبر کرے۔ تو ایمان والا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ انسان۔ کفر کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کفر کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یعنی یہ کفر انسان نہیں، جس نے کفر کو اختیار کیا، وہ انسان کیا ہے؟ وہ جانور کی طرح ہے، اور جانور سے بھی غائب ہو رہا۔
یہ بل وما غل کے اندر ایک نکتہ ہے، ایک راز ہے کہ بڑا کہ یا اللہ یہ اول تو گمراہی سے، ضلالت سے کیا ہے؟ تو جانور میں کوئی مشرک نہیں ہے، اور تم انسان ہوتے ہوئے جانوروں کو پوچھتے ہو؟ تم انسان اللہ نے بنایا ہے تمہیں، اور جانوروں کو پوچھتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ سب سے قسمت اچھی، کہتے ہیں نا ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تو سب سے اچھی تقدیر جب انسان اختیار کرتا ہے وہ جب وہ ایمان پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی اچھی تقدیر کیا ہے کہ وہ مومن ہو جائے، اور یہ اختیار میں آپ کے دیئے۔ آپ کلمہ پڑھو گے دل سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل۔ اب جی دل ہر کسی کا تو نہیں چلتا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں سکون آنا چاہیے، آپ کے دل میں اطمینان آنا چاہیے، حلاوت آنی چاہیے، طمانینت محسوس ہو آپ کو کہ ہاں میرا دل نے کلمہ محسوس کر لیا۔ یہ احساس جب پیدا ہوگا تو اندر سے آواز ہے۔ اور کفر بھی اختیار کیا جاتا ہے، تو مومن ہوتے ہوئے ساری تکلیفیں دنیا کی ہم پر آ جائے تب بھی خوش نصیبی ہے، سسکتے مر جائے تب بھی خوش نصیبی ہے، بھوکے مر جائے تب بھی خوش نصیبی ہے، ایسی بیماریاں آ جائے کہ وجود کا روح گل جائے تب بھی خوش نصیبی ہے، اور کفر کے ساتھ پوری دنیا کی راحت ہے، اس کی بدقسمتی۔ سمجھ آ گئی؟ اب کیوں ہے جی؟ تو یہ عارضی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، اسی پہ اب محنت کی جا رہی ہے، ہندو اور مسلمان ہے تو فلاں ہے۔ یہ انسانیت ہمیں سکھائی اسلام نے، انسان کو علم القرآن۔ وہ کہتے جی ہمارے مولوی صاحب ناراض ہو جاتے کہ یہ لوگ کہتے جی ہم پڑھے لکھے نہیں، تو بات تو ٹھیک ہے، غلط تو نہیں کہتے، اصطلاحی طور پر لغوی طور پہ تو ہم سارے پڑھے لکھے جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائی اور لکھائی سکھائی جاتی ہے، اور مدارس کے اندر علم سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ عالم ہو، یہ پڑھے لکھے، کیونکہ عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے مگر ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ ہر عالم پڑھا لکھا ہے مگر ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہے، وہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے۔ یہ انکار نہیں ہے مگر یہ اصول ہے۔ کہتے ہیں کہ جی کیا ٹھیکہ مولیوں نے لے رکھا ہے، ہم نے نہیں لیا، دیا گیا ہے۔ اس لیے علماء کی عزت رکھنی چاہیے، کم سے کم اگر آپ چلتے نہیں ہو تو دل میں احترام ضرور رکھو، قدر و منزلت رکھو، ان کی آپس کی رنجشیں، اس کی خصلتیں باز آ جائیں گی سامنے تو اس سے آپ درگزر کرو، مگر اس کی وہ علم کی نسبت کی قدر اگر آپ کے دل میں ہوگی، یہ بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا آپ کی ہدایت ہے۔ اصل چیز احترام ہے اس کی۔ کیسے لوگ ہیں جی پڑھے لکھے اور قرآن کے ترجمے غلط ہو جائے، قرآن کا انکار ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے لکھنے سے وہ جاہل جس کو تم کہتے ہو ان پڑھ، جو باوضو ہو کر بیٹھتا ہے، غسل کرتا ہے، قرآن سامنے رکھتا ہے، نہ الف جانتا ہے، نہ با جانتا ہے، نہ تا جانتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے اے اللہ اس آیت میں جو تو فرمایا اے بھی سچ ہے، یہ تو فرمایا تو اے بھی سچ ہے، وہ سچ سچ کہتا ہے، اور قرآن کو سچ سمجھنا ایمان ہے، اور تو ترجمے جانتا ہے اور اس کی تحریر کا قائل ہو جائے گا تو پھر تیرا ایمان کیا ہے؟ نقصان کس کا ہوا؟ وہ جو جانتا نہیں ہے لیکن ایمان ہے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔
اور جو جاننے کی کوشش کرتا ہے ایک طبقہ اور اس کے اندر یہ آ جائے تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ تو بتاؤ اصل شے عقیدہ اور ایمان ہے، اس کے بعد باقی چیز، اس پر محنت نہیں۔ یاد رکھو خوارج کی حرکتوں سے بچو، اس لیے کہ خوارج نے عمل پر ایمان کو رکھا، جب عمل گر گیا تو ایمان بھی گر گیا۔ اور اہل سنت والجماعت کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پر عمل کو رکھا گیا ہے، اور یہی قرآن کی ترتیب اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا، اگر عمل گر گیا تو ایمان تو بچ جائے گا۔ خوارج نے کیا کہا؟ جس نے گناہ کیا تو کافر ہو گیا۔ معتزلہ نے کہا جس نے گناہ کیا تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کو سزا دے گا، توبہ بھی نہیں۔ ہم چلتے اس چیز کو اب صحابہ پر لے کے چلتے تھے، ابھی وہ صحابی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے جی کون سے مدرسے، لیکن قرآن کی تفسیر کیسے جانتے؟ جی جا کے کہو حضرت وحشی سے کہ مسلمان ہو جائے، یا اللہ مسلمان آیت کیا ہے کہ اس کو کہو کہ ایمان لا اور اچھے عمل کرے۔ اس میں عمل کی قید ہے، اگر میں نہ کر سکا تو اگر میں نہ کر سکا تو دوسری آیت نازل ہوئی، اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور توبہ کی ایمان کے بعد تو اللہ اس کو بخشے گا۔ اس میں توبے کی قید ہے، اگر میں توبہ نہ کر سکا تو یہ صوفیاء اور علماء کو بتا رہا ہوں، یہ معرفت صحابہ کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کون سی آیت نازل ہوئی؟ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بات چلنے کی ہے، یقین کی ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت کو اپنی پراپرٹی مت بناؤ۔ تم سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ اللہ کس کو بخشے گا اور کس کو نہیں بخشے گا۔ ایمان والے اور کفر والے، کافر تو گئے جو کفر میں مر گیا، لیکن مومن کے بارے میں آپ کو یہ ٹھیکہ اللہ نے نہیں دیا کہ کس کو جنت میں داخل کرے گا اور کس کو نہیں کرے گا۔ یہ پراپرٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سارے مسلمانوں کا ہے۔ اسی طرح حضور کا عشق یہ سارے مسلمانوں کا ہے، یہ بھی پراپرٹی کا حصہ نہیں ہے۔ صحابہ سب کے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، کسی ایک کا حصہ نہیں ہے۔ علماء ہے، اولیاء ہے، ان کو عقائد میں لکھا گیا ہے۔ یہ اعتقادیات ایسے ہیں، کسی جماعت کا حصہ نہیں۔ ہمارے اندر وسعت ہونی چاہیے، تنقید نہیں۔ کس کی اللہ قبول کرتا ہے؟ ایمان کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے، بھلے میری جماعت کے ساتھ نہ ہو، یاد تو رب تو کر رہا ہے۔ یار ٹوٹا پوٹا کر رہا ہے جی، یہ نہیں دیکھو وہ نہیں دیکھو، فلاں کا بیان سنو گے تو کانوں کی عیاشی ہے، تو دعوت کہاں سے عیاشی ہو گئی؟ یہ عجب کا مرض تمہارے اندر پیدا ہو گیا، تیرا والا قبول اس کا نہیں۔ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو قبول کر رہا ہے، دوسرے کا نہیں کر رہا؟ تو یاد رکھو جسے اپنے انجام کا پتہ نہ ہو دوسرے کے انجام کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ پہلے عقیدہ ہے، پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہر وہ چیز جو ایمانیات سے ٹکرائے تو وہ بھی حدود کراس کر کے گمراہی کو ہی پہلے جائے۔ آج پوری سرزمین پہ مدارس پھیلے ہوئے، خانقاہیں، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اہل حق سے کام اللہ لے رہا ہے، یہ رب کی توفیق ہے۔ لیکن ہمیں ایک حکم ضرور دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا، بس صرف یہ سوچنا میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے۔ یہ تمہارا حال ہونا چاہیے۔ نیکیاں ساری میری بدکاریوں سے بد ہوئی،
نیکیاں ساری میری بدکاریوں سے بد ہوئی، وہ بھی رسوا کن تیرے دربار میں بے حد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ تم نیکی چھوڑ دو، مگر تمہارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، نیکی کا بدلہ بدی کے ساتھ مت دو۔ یہ اللہ نے ہمیں، اس سے جو محبت پیدا ہوگی تو ایک دن میں تو نہیں ہوگا، آتا رہے۔ آپ سے محبت تو ہے نا حضرت سے، اصل چیز تو عشق اور محبت ہے۔ جی محبت تو ہے نا آپ سے، ایک عالم سے بیٹھ رہا ہے تو جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ اس کی قدر کرو۔ کامیاب وہی ہوں گے جو محبت کرنے والے۔ صحابہ ان کو ہی کہا گیا جن میں عشق اور محبت تھی۔ ولایت بھی انہی کو ملتی ہے بزرگوں کی جن کے اندر اپنے مشائخ کی محبت اور عقیدت ہو۔ یہ عاقلوں نے، مفاد پرستوں نے، معترضوں نے یہ راستے کبھی طے نہیں کیے، کیونکہ یہ پتھر ہے اور پتھر دل کے اندر سوراخ نہیں ہوتے۔ ثم قست، یہ دل جب پتھر ہو جائے ثم قست پوری تو پھر بات اثر نہیں کرے گی۔ پتھر پہ بھی جب پانی گرتا ہے تو اس میں بھی ہول ہو جائے گا۔ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، صحیح ایمان کے ساتھ تھوڑا عمل بھی قبول ہو جائے اس کے نجات کافی۔ یہ نہیں کہ بس چھوڑ دو، نماز بھی نہ پڑھو، روزہ بھی نہ رکھو، یہ غلط ہے۔ ہم نے کہا جی ایمان جنت کا سرٹیفکیٹ تو ہے، مگر عمل کیا ہے؟ بڑی جنت دے گا، درجے دے گا، بڑے بڑے محلات دے گا۔ یہاں لیتے ہیں نا جی زمین چھوٹی پہ گزارا نہیں ہوتا، زمین لے لو ایسی بیٹھ جاؤ، نہیں۔ یہ مکانات بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ پھر اس میں ستون لگاتے ہیں، پلرز لگتے ہیں، پھر اس کے اوپر رنگ و روغن لگایا جاتا ہے، دیواریں کھڑی کی جاتی ہے، چھت کھڑی کی جاتی ہے۔ وہ سب جتنی زمین ہوگی عمارت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اللہ ہم سے صرف مجاہدہ چاہتا ہے ایمان کے ساتھ۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی، آپ کہیں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کیا چیز ہے، تو اس دیوار کو دھکا دے دو، اس کو تم نے گرانا ہے، یہ مت کہنا کہ نہیں گرے گی، تم نے صرف دھکا دے۔ تو آج وہ جبریہ اور قدریہ صرف اس دور میں نہیں تھے، آج کل کے جو میڈیا میں بھی ایسے یہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا تو تقدیر میں وہ لکھا ہوا تھا۔ تیری سب سے اچھی تقدیر ہے یہ کہ تو مومن ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ یہ مومن ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اب یہاں کہتے جی ہندو بن گئے، مسلمان بن گئے، لیکن عالم میں نفوس اور ارواح کے اندر آپ کو اللہ نے صرف ایک ہی بات، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے کہا مسلمان بنی آدم، کیونکہ بعد میں ہم لوگ بگڑنے والے بھی تھے، تو بنی آدم کا ذکر کیا ہے۔ تو جب تمہیں پیدا کیا کیا فرمایا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو وہاں نہ باپ تھا نہ دادا تھا، صرف ایک ہی باپ تھا اس وقت، حضرت آدم علیہ السلام۔ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، یہ نہیں پوچھا تمہارا رب کون ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کتنی محبت کا جملہ ہے، واہ کاش اس کی حلاوت ہمیں محسوس ہو۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ خالق اس انداز سے اس وقت پوچھا گیا اور سب نے اقرار کیا۔ وہی معرفت تک لے جانے کا کام ہے، بھولا ہوا سبق ہے جو پردوں میں پڑ چکا، اس کے لیے بھی پھر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ کل میں نے ایک بیان میں کہا کہ دیکھو جب تک نبوت جاری تھی وہ دور معصومیت کا رہا، کیونکہ معصوم انبیاء ہے۔ پھر صحابہ طاہرین میں سے ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو پاک کر دیا ہے کہ ان کا جنتی ہونا قطعی ہے، یہ مطہر لوگوں میں سے ہے۔ پھر تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا محفوظین ہے۔ پھر اس دور کے بعد سب ہم مکس ہی ہے، مگر دور اب تائبین کا دور ہے۔
اور اس وقت تک تائبین کا دور رہے گا جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے. تو توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے. اللہ کسی مسلمان سے توبے کی توفیق نہ چھین. ڈراؤ نہیں یا اللہ مجھے بخش دے، ہزار بار توبہ شکستی باز. امت کس حالت میں ہے جی؟ اضطراری حالت میں. اختیار تمہارا ختم ہو چکا ہے اور اضطراری حالت میں ہمیں توبہ ہی بچائی یا اللہ ہمیں بخش دے. تو عرض یہ کہ اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان ایکٹرز کو آسمانوں پہ چڑھا کر کے لوگ ان کے عاشق بن جاتے ہیں. ان کے منہ سے میرے گھر میں جی مورتی بھی رکھی ہوئی ہے اور قرآن بھی رکھا ہوا ہے. کیوں؟ تیرے ابا کا قانون چلتا ہے، نہ تو ہی نہ ہی. ہندو اور مسلمان ایک جگہ رہ سکتے ایک ملک میں، مگر ایک مسجد میں عبادت نہیں کر سکتے. معاشرت میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھ سکتے، کاروبار کر سکتے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر شادی نہیں کر سکتے. نکاح نہیں ہے. یہ قانون اللہ نے. تم کس طرح کے نام کے مسلمان بنے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کا عجیب طریقہ سیکھا ہوا ہے. یہی تو اکبر بادشاہ نے کیا تھا. چاہے تو مورتی پوجا کرے، ہندو مسلمان شادیاں کرے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بدھ کی پوجا کر رہا ہے، اپنی مرضی ہے. بھائی تم ہندو ہو، مندر میں جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ یہ جو آج یہ مذہب میں ہر کوئی اپنے مذہب میں آزاد ہے حکومت میں رہتے ہوئے، یہ کس نے نظام دیا؟ یہ تو حضور کی طرف سے کہ بھائی ہو لیکن ملک کے خلاف مت ہونا. لیکن اسی سے معاشرت بھی آپ علیہ السلام نے ہمیں تشکیل دی ہے کہ نکاح نہیں کر سکتے. تو کیا کہتے ہیں؟ نہ ہم ہندو ہیں اور نہ مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں اور میرا مذہب انسانیت ہے. آج کل لکھا ہوگا نا میرا مذہب انسانیت ہے، ڈالروں کے فاؤنڈیشن بھی چل رہے. میرا مذہب، اس کا مذہب اسلام نہیں انسانیت ہے. اب مجھے بتاؤ علماء اور اولیاء سے زیادہ محسن تمہارا کون ہوا کہ جب تمہیں جہنم کی گھاٹیوں سے بچاتے ہیں اور ایمان والا بناتے ہیں؟ یہ محنت تو وہی کر رہے. کمزوریاں ہر جگہ ہو جاتی ہے، خیر کی بات کرو کہ خیر کہاں زیادہ ہے. اگر جتنے اداکار گلوکار آج دین پہ آئے تو اتنی علماء و اولیاء کی طرف سے آئے. اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ جی ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے باتیں نہیں ہوتی. جب مولوی کا بھی یہ عقیدہ ہوگا اور صوفی کا بھی یہ عقیدہ ہو اور شریعت ایسی ولایت کے عقیدے کو گمراہی کہتی ہے تو پہلے خود تو سمجھ لو، دوسروں کو بعد میں ہم سمجھائیں گے. ولی اور عالم کو معصوم عن الخطا مان لیا تو لوگ ایسی باتیں تو پھر کریں گے نا. اب سوال یہ کہ یہ ہے مزاج کے نہیں. یار ولی وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی اور ولی ہوتا ہے جس سے برائی نہیں ہوتی. یہی بات کہتے ہیں. ماغو کمن سب ادا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ کہ اس سے ہو گئے. جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہی غلط ہے. سمجھ آ رہے ہیں مولوی صاحب؟ یہ عقیدہ غلط ہے. ولی بھی انسان ہوتا ہے لیکن اللہ کا مقرب ہوتا ہے. عالم بھی انسان ہوتا ہے مگر اللہ کا مقرب ہوتا ہے. معصوم خطاؤں سے انبیاء ہوتے ہیں. پہلے عقیدہ ہے بعد میں عمل ہے. تو وہ تعریفیں مارکیٹ میں مت لاؤ جس کا اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے بھی کوئی دور تک کا تعلق نہ.
اب آ جائے جی موجودہ دور میں اب ہر چیز کا ایک نصاب ہے. اب کمزوری کیا ہے؟ میں عالم کو آپ مولوی کیوں مانتا ہوں کہ مدرسہ پڑھا ہوا ہے، فاضل ہو گیا، ایک نصاب طے کیا ہے. تو علم دو قسم کا ہے. کہتے ہیں جی حاجی امداد اللہ ماجر مکی عالم نہیں میں نے کہا عالم تھے مدرسے کے فاضل نہیں تھے. اصل عالم تو وہی ہے جو اللہ کو پہچان دے. العلم نور، علم وحبی اللہ ان کو دیتا ہے اور اس کو تصوف کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اور ایسے عالم کو صوفی فقیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء جب ان کے ارادت کے اندر آ گئے تو ان کی اس کی وجہ سے نہیں، ان کو علم کے دیکھ کے علم کو دیکھ کر آئے، ان کی معرفت کو دیکھ کر آئے. یہی حیران رہ جاتے تھے وہ کہ نہ کسی اس میں پڑا اور گہرائی والی باتیں کہاں سے آتی ہیں. تو علم تو اصل یہاں ہے. کم سے کم اگر علم کی تعریف پڑھنی ہوتی ہے کم سے کم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آب حیات پڑھ لیا کرو کہ انہوں نے اپنے شیخ کے بارے میں جو القابات لکھے ہیں ذرا اس کو غور سے پڑھا کرو. تم چھوٹے چھوٹے آ کے بول دیتے جی وہ عالم نہیں تھے. حضرت گنگوئی نے فرمایا کبھی کہ میرا شیخ عالم نہیں تھا؟ فرماتے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو میرے شیخ سے مجھے ملا 15 سال بعد مجھے پتا چلا. حضرت تھانی سے پوچھا آپ نے کون سی کتابیں پڑھی؟ فرمایا آپ نے کتب بینی زیادہ کی، میں نے قطب بینی زیادہ کی. کتابیں وہی پڑھی ہے میں جو چھوٹے اور موٹے کاف کا فرق ہے. جو تم نے پڑھی ہے تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا سینہ وسیع ہو جائے علماء کا، ہر کسی کو گلے لگانے والے بن جائے. کافر میرے اخلاق سے متاثر ہو جائے. اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہے. تلوار میں بھی محبت سکھائی ہے، ذات نہیں نفس نہیں. طاقت رکھتے ہوئے اپنا اخلاق دکھا رہے کہ چیر پھاڑ بھی سکتے اور ہم تھوک رہے اور ہٹ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا کعبے کو پھٹکا، تلوار رکھی، کلمہ پڑھ لے، تھوک دیا چہرے پہ. آپ کے چہرے مبارک پہ تھوکا، آپ ہٹ گئے. واہ خدایا، ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. یہ محبت ہے. آپ نے اٹھایا کہ تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہ پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا ہے. اب یہ فرق نہیں ہے کہ یہ جو مشکوک ہو گیا نا، الیقین لا یزول بالشک، کہ میرا فیصلہ یقینی طور پہ اللہ کے لیے ہو گیا، میری جان کے لیے ہو گیا، چھوڑ دیا. تلوار کا اخلاق دیکھا، ہم ہوتے تم ہوتے چیر کے رکھ دیتے، بس مار دو. اٹھ گئے، اس نے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معاملات کیسے؟ ہندوستان میں لڑائی ہوتی ہے، کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ زمین ہے. زمین پہ کیا ہے؟ یہ صحابہ یا نبی کے طریقے پہ چلنے والے اولیاء کے طریقے. معاملات ہے. ہندو اور مسلمان کی لڑائی شروع ہو گئی. انگریز کا دور ہے. ہندو کہتے ہیں مندر کی جگہ ہے، مسلمان کہتے ہیں مسجد کی جگہ ہے. فساد پھیلتے پھیلتے ہندو مسلم فساد بن گیا. انگریز پریشان ہو گئے. وہاں ایک صوفی بزرگ ہے، انگریزوں کو رپورٹ دی انٹیلیجنس، اگر اس نے فیصلہ کر لیا تو بس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کو بلاوا عدالت. ہندوؤں کو بلایا گیا، اگر یہ فیصلہ کرے تو نہ قبول ہوگا نہ قبول ہوگا. مسلمان خوش، کام ہو گیا. مسجد اور مندر کی لڑائی ہے. چلے گئے ترغیب دینے. حضرت وہ خاموشی سے سنتے رہے. صبح اٹھے، عدالت پہنچے. جج نے کہا مولانا آپ بتائیں یہ زمین کس کی ہے؟ فرمایا یہ ہندوؤں کی ہے. کیا فرمایا؟
یہ زمین ہندوؤں کی ہے. مسلمان چیخنا شروع ہو گئے, یہ دیکھو دبو دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اچھا خاصا مسجد بن رہی تھی, جیت سکتے تھے, مگر حق نہیں گا کہ نہیں, یہ زمین ہندوؤں کی ہے. مسلمان لان کرتے رہے, تان کرتے رہے. اخلاق یہ تھا, تاریخ نے دیکھا وہ پوری قوم مسلمان ہوئی اور وہاں مسجد بن گئی. فقہ اکبر پڑھی, عجب اور شرک کو اعتقادیات میں لکھا امام ابو حنیفہ نے. میں تو کر رہا ہوں قبول ہے, تیرا والا قبول نہیں ہے. خارجیوں والا کام ہے. وہ خوارج کیا کرتے تھے, ایک مسلمان آیا مومن کو قتل کر دیا کیونکہ ان کے مخالف تھا, اور باہر راستے میں سیب پڑا تھا, اس کو مت کا گناہ ہے. کیا ہے, راستے میں سے سیب اٹھا کے کھانا گناہ ہے, اور مسلمان مار دیا. آپ بتاؤ, مارکیٹ میں بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ آج اگر ہم اس سے دور رہے تو سوال یہ کہ ہر شعبہ زندہ ہے, الحمدللہ ایک ہو جاؤ, لیکن ہر شعبے کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. اگر تبلیغ چل رہی ہے تو علم کے ساتھ. اب وہ علم مدرسے والا بھی ضروری نہیں ہے, اللہ اسے علم دے. مگر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر گئے, آپ مجھے بتاؤ کہاں سے, لیکن اتنی بڑی ترتیب دنیا میں چلائے چلے, اللہ نے کس کو دیا؟ اللہ جس سے چاہے تو علم دیا تھا تو کیا نا. تو علم بزرگوں کی صحبت سے, اللہ والوں کی دعاؤں سے, یہ جو آپ کو اجازت دی جاتی ہے اصل شے ہے یہ. اس اجازت کی راز کو سمجھ جاؤ. تو علم کے ذرائع کیا کیا ہیں جی؟ تو آپ میں بھی شدت آ گئی, تو شدت ختم کرو, اپنے اندر وسعت پیدا کرو. یہ نہیں کہ میں دلیل میں ناکام ہو گیا جاہل سے, بعد میں پروپیگنڈا میں شروع کر دو, مڑا پس کوئی کی پناہ کی, کچھ آتا نہیں ہے, ڈرامے باز ہے, فلاں ہے. تو کیسا آدمی ہے, سامنے بیٹھ کے تو ایسے ہی آ گیا اور بات بھی نہیں کر سکا, اور اب پروپیگنڈے کر رہے. حق تو یہ کہ آپ کہیں چلے جاؤ تو جیت کے آ جاؤ. آج کل بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں, یہ بزرگوں کے طریقے چھوڑ دیں, جو نصاب انہوں نے دیا اس نصاب کو جب آپ نے چھوڑا, کمزوری اصل اس کی ہے. جب علوم اعلیٰ کو علوم عالیہ میں استعمال کرو گے تو پھنسو گے. علوم عالیہ پر تو آپ کا ایمان ہے, وہ میری سمجھ میں آئی یا نہ آئے, سمعنا و اطعنا. مجھے اہل ذکر کی بات سمجھنی ہے کہ یہ بات نص کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نص کے مطابق نہیں ہے تو فبیہا, چھوڑ دو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر تیرا عمل ٹھیک نہیں. اور یاد رکھو, جب کسی بزرگ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آگے نقل کرنا بھی ٹھیک نہیں. اصول ائمہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں, امام ابو یوسف, میری بات سمجھ میں نہ آئے اس میں فتویٰ مت دینا. ہم نے اصول چھوڑ دیا, شخصیت پکڑ لی. اصول نیچے کے پکڑے, شخصیت اوپر والے پکڑ لی. اصول شخصیت کے چھوڑ دیے تو پھنس گئے. فقہ اکبر عقیدے کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں, تحاوی پڑھی, یہ اجماعی کتاب ہے. میں نے علماء سے پوچھا, آپ مجھے بتائیں کہ فقہ اکبر کے مقابلے میں کوئی کتاب آئی ہے اعتقادیات پر؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا یہ تو اس کے اجماعی ہونے کی دلیل ہے. یہ دلیل ہے کہ اجماع تھا اس دور کے کہ امام ابو حنیفہ نے جو عقیدہ لکھا یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ. مگر ہم نے اس کتاب کا کیا کیا, پھر تحاوی آئی, وہ بھی اجماعی کتاب ہے. اختلاف نیچے سے شروع ہوا ہے جب آپ ماتریدی اور اشعری بنے. وہ منع نہیں ہے مگر اوپر آج بھی مانے جاتے. اب انہوں نے کیا کیا, پیچھے سے آ گئے. دروازے کس نے چھوڑے؟ ہم نے.
اصول کس نے چھوڑے؟ ہم نے. اور جب ہم نے چھوڑے تو دوسرے نے پکڑ لیے. راستہ کون لا رہا ہے؟ پہلے آپ اپنی پراپرٹی پہ تو کھڑے ہو جاؤ. بات ہے کہ مورچہ چھوڑنا نہیں ہے. مورچہ چھوڑ دیا نقصان ہوگا. ہم نے عرض کیا کہ دیکھو اللہ نے علم کو 4 چیزیں بیان کی. ایک خیرات کا شعبہ بیان کر دیا, کتاب کا بیان کر دیا, تزکیے کا کر دیا, اور حکمت کا کر دیا. 4 شعبے ہو گئے. لازمی بات ہے کہ جب شعبے 4 ہو گئے تو نصاب بھی 4 ہوں گے. اگر شعبے 4 ہے تو نصاب بھی 4 ہوں گے نا, یا نصاب بھی 1 ہوگا. اب آ جائے گی قرات کا نصاب ہے کہ نہیں ہے؟ قاری بننے کے لیے کتنا نصاب ہے؟ سارے مولویوں صاحبان کو پتہ ہے. اگر ہم ابھی کسی قاری کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے نا تو ہماری ساری قرات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم قرآن کس طرح پڑھ رہے ہیں. بیٹھ جائے گا 150 غلطیاں نکالے گا ہمارے اندر. اب قرآن نے فیصلہ کیا, وہ معرفت میں پہنچے تو انہیں کہا جس کی قرات صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں. ورتل القرآن ترتیلا. لہذا قرآن کو پڑھنا فرض کفایہ, فرض سے اتنا تو پڑھنا لازم کہ تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے. لہذا جب تم نے فرض میں ناقصی کی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. اس نے اس بات کا اقرار کس وجہ سے کیا؟ اپنے نصاب کی. مولوی حضرات آ جائیں, کتب کا شعبہ, وہ فرماتے ہیں اگر مسائل جس کو نہ آتے ہیں اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں. فتویٰ کس پہ دیا جا رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے نصاب پہ دے رہا ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ جس کا دل وہ کھڑا اللہ کے سامنے اور اس کا دل کہیں اور چلا جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب نماز ہے کہ مگر ہر شعبے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اب آ جاؤ حکیم حکمت میں آ جاؤ. حکیم کہتے ہیں کہ بندہ مر رہا ہو اور تو نماز پڑھ رہا ہو, تیری نماز صحیح نہیں. ہے کہ نہیں؟ بندہ مر رہا ہے, تجھ پر علاج لازم ہے, تو نے نماز شروع کر دی, تیری نماز صحیح نہیں. تو ہر شعبے والے نے اپنے شعبے کے حساب سے بات کر لی, مگر حکم کیا ہے؟ نماز کا ہے. قیاس ہر کسی نے اپنا کیا ہوا ہے, لیکن نصاب یاد رکھیں حضور کی طرف سے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کو لیے ہمارے لیے اسوہ بنایا. آپ مجھے بتائیں کہ صفہ کے صحابہ کو آپ علیہ السلام صدقے کے اور اس کے وہ کھلاتے تھے کہ نہیں کھلاتے تھے؟ زکوٰۃ وہاں دی جاتی تھی کہ نہیں دی جاتی؟ تو مجھے بتاؤ جو کام حضور کرے اور تم اسے حقیر سمجھو کہ ہم زکاتوں پہ پلتے. صحابہ زکات لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ اور ہم اپنے آپ کو اس بات پہ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جس سنت پر عمل کرتے ہو اس کو حقیر سمجھو, اپنے آپ کو حقیر سمجھو, سنت کو اعلیٰ سمجھو. آپ تو سنت کو حقیر سمجھ رہے ہو. پھر کون سا بڑا آئے گا اپنے پیسوں سے مدرسہ چلائے گا؟ اب حضور نے رہن رکھا ہے, قرض لیا کہ نہیں لیا؟ سنت ہے کہ نہیں؟ جی ثابت ہے. حضور نے قرض لیا کہ نہیں لیا؟ جی سنت ہے, لیا ہے. آپ علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں کہ نہیں باندھے؟ جی ہے, باندھے ہیں. تاج کے کپڑے صحابہ نے پہنے کہ نہیں پہنے؟ جی پہنے. اگر فقر اور غریبی اتنی کمزور تھی تو اللہ اتنا اعلیٰ ہستیوں کو دیتا. لہذا جو تصور انسان نے قائم کیا ہے یہ غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ مال دولت تو سب, مال دولت بھی تعریف قلوب کا ذریعہ ہے, مگر علم اور ولایت اس سے بھی بڑا ذریعہ ہے. محبت اور اخلاقیات اس سے بھی بڑا ذریعہ ہے. کیوں؟ آج بڑے سے بڑا سرکار ہو, بڑا سے بڑا مالدار ہو, وہ ولی کے در پہ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو عرض یہ کہ اللہ نے ہمیں جو شرف بخشا وہ ہماری ذات نہیں ہے
بلکہ وہ جو نسبت علم ہے، وہ جو نسبت تصوف ہے، وہ ہمارے گلے میں آ گئی، جس کی وجہ سے ہم اچھے نظر آتے ہیں۔ ہم وہ اینٹ ہے، اگر وہ اینٹ واش روم میں لگے تو اس کی قدر واش روم کی طرح دے، اگر خانہ کعبہ میں لگ جائے تو اس کی قدر اینٹ بذات خود نہیں ہے، مگر وہ چیز مقام کس وجہ سے مل رہا ہے؟ اس کپڑے کے اپنی ذات میں کوئی مقام نہیں ہے، مگر اگر ایسی پہن لے ادھر یہ بھی کپڑا لیکن قرآن پہ وجہ تو جہان ہو جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھنا، یہی معرفت ہے کہ عجب اور شرک، ریا کو شرک کا کیوں نہیں آئے؟ یہ مجھ سے کام لے لے اللہ، ارے تو نے ارادہ کر دیا، ثواب مل گیا نا۔ آپ نے جو ارادہ کیا آپ کو ثواب مل گیا۔ یاد رکھو جو تم نے ارادہ کیا اس پر ثواب یقینی ہے کہ میں دین کا یہ کام کروں اللہ کی رضا کے لیے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، مگر آپ نے ریا کے ساتھ کام کیا آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ مگر یہ آپ اور اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ دل کا حال اللہ جانتا ہے، یہ اندر کی بیماری ہے، اس پر ہم آپ پہ حکم نہیں لگا سکتے، مگر ہر انسان کو خود پرکھنا چاہیے۔ اس کی پرکھ کیا ہے؟ جب دین کا کام پھیل رہا ہے تو خوش ہو جاؤ نا، اللہ آپ سے لے یا نہ لے، کسی اور سے لے رہا ہے، لے تو رہا ہے، مقصد تو دین پھیلنا ہے، نہ کہ میرے سے پہلے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ علماء آپ کو بچاتے جی، علماء کا کیا کام ہے؟ ان کا تو مولویوں کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، کافر بناتے ہیں۔ میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، خاتون باتیں کر رہی تھی، میں نے کہا الفاظ آپ کے کفری ہے، اس سے پرہیز کریں۔ آپ مولویوں کو اور کوئی کام نہیں ہے، ہم لوگ کو بس کافر، اس سے تو ہم ڈرتے ہیں آپ سے کہ ہم نے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں کہ آپ ہو گئے۔ آپ نے غلط کہا، ہم نے کیا؟ ہم بتا رہے ہیں، بنا نہیں رہے، بنتے آپ خود ہو۔ بنتا انسان خود ہے۔ میں نے کہا اگر ہم کسی کو زبردستی کسی پر کفر ڈالیں تو کافر بھی نہیں ہوتا دل سے، اگر دل تو ایمان کے ساتھ تعلق ہے، ایمان بتا رہے تو قلب کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے کسی سے جبرن کفر کرا اور دل میں کلمہ اوپر سے ایسے ہی بول دیا تو اس کو کافر تھوڑی کہا جائے گا۔ تو میں آپ سے اس لیے بھی عرض کر دوں گا، ہمارے ہاں جتنے لوگ ہیں آلے کے طور پہ تو کفر کو بھی یوز کیا گیا ہے، آلے کے طور پہ کفر استعمال ہوا ہے، مگر یہ ایک لطیف نکتہ ہے، آپ لوگ خود کہنا۔ فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ لو، کعب بن اشرف کی طرف جو حضور نے بھیجا ہے اس کو پہلے پڑھ لو، بطور آلہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو 3 دن اشارہ ملے کہ بھی آپ چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ تو صوفیاء کو واردات قلبیہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ صوفی ہیں، چلے جاؤ۔ کدھر چلے جاؤ؟ کدھر جاؤ؟ چرچ میں چلے جاؤ۔ داعیہ جب قوی ہوا تو بس سمجھ گئے کہ اب جو ہے یہ اشارہ ہے، عیسائیوں کا لباس پہنا، چلے گئے۔ پادری بیان کر رہا ہے، آپ بیٹھ گئے، جیسے ہی بیٹھے وہ پادری، اب جب اللہ نے اسباب بنائے اس کا منہ بند ہو گیا۔ پادری نے پوچھا کہ کوئی محمدی آیا ہے؟ بات یاد رکھنا، ہم محمدی ہیں، دیوبند کا مقصد محمدی بننا ہے، محمدی بنانا ہے۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ہم ایسے لوگ بنائیں گے جو اوپر سے انگلستانی اندر سے محمدی ہوں گے۔ مقصد سمجھ لو، محمدی بنانا ہے، اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، حضور کے ساتھ جوڑنا، رب کے ساتھ جوڑنا۔ اپنی پارٹیاں مت بنا، سلسلے ہیں اپنی پارٹی میں چلو، مگر مقصد کیا ہو؟ محمدی بنانا ہو۔ یہ نہیں کہ دوسرے محمدی پہ اعتراضات کرتے رہو، میں صحیح ہوں تو تو غلط، یہ صحیح نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس بیٹھ گیا، تو نے کہا کہ کوئی محمدی اگر مار دے گا نہیں کھڑا ہو جائے، میں اس سے سوال کروں۔ کھڑے ہو گئے، کہا جو میں پوچھوں گا جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ کہا میں جو پوچھوں گا جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ پادری سے کہا پہلے آپ پوچھو۔ آپ نے فرمایا نہیں، پادری کو آپ پہلے پوچھو۔ چلو پادری کا وہ ایک کیا جس کا دوسرا نہیں، یہ پادری پوچھ رہا ہے، اچھا
وہ ایک کیا جس کا دوسرا آپ نے فرمایا اللہ وہ اکیلا ہے اس کا دوسرا نہیں. وہ دو کیا جس کا تیسرا نہیں فرمایا دن اور رات یہ دو ہے تین نہیں. وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں کہا لوح قلم کرسی. وہ چار کیا ہے جس کا پانچ ہے آسمانی کتابیں چار ہے پانچ نہیں. وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں کہا پانچ نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہے چھ نہیں. وہ چھ کیا ہے جس کا ساتواں نہیں فرمایا 6 دن میں اللہ نے زمین اور کائنات کو بنایا اور 7 میں نہیں کہا وہ 7 کیا ہے جس کا 8واں کا 7 زمین ہے 8 نہیں. وہ 8 کیا ہے جس کا 9 نہیں فرمایا اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے تاما وہ 9 نہیں. وہ 9 کیا ہے جس کا 10 نہیں کہا قوم عاد کی غالباً کیا قوم ہے کیونکہ 9 بدمعاش تھے ان کی وجہ سے تباہ ہوئے قوم. وہ 10 کیا ہے جس کا 11واں نہیں والفجر ولیال عشر 10 راتیں اس کا 11 نہیں ہے. تو وہ 11 کیا ہے جس کا 12واں نہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے 12 نہیں. وہ 12 کیا ہے جس کے 13 نہیں فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے 13 نہیں کہا وہ 13 کیا ہے جس کے 14 نہیں. یوسف علیہ السلام کو 13 سجدے میں سجدہ کیا تھا 14 نہیں تھے. وہ 14 کیا ہے جس کا 15 نہیں 7 زمین اور 7 آسمان یہ 14 ہے 15 نہیں. وہ کون سی چیز ہے جو بے جان کی خانہ کعبہ کا طواف کیا فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی. وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے خود بنایا اور اس کی عظمت کا اقرار کیا فرمایا عورت کا مکر. فرمایا کون سے قوم کے بھائی ہیں انہوں نے جھوٹ بولا جنت میں جائیں گے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے یوسف کو لیکن وہاں جھوٹ بولا. کہا کون سی قوم ہے جو سچ بولتے ہیں مگر دونوں جہنم میں. کہا یہود اور نصارہ. یہودی کہتے ہیں نصارہ جہنمی ہے نصارہ کہتے ہیں یہودی جہنمی ہے. دونوں سچ بولتے ہیں دونوں جہنمی ہیں. وہ کون سی زمین ہے جس پر سورج کی روشنی ایک ہی دفعہ پڑی دوبارہ بحر کلثوم. یہ 27 تقریباً سوالات تھے. وہ کون سے دو بھائی ہیں اصل کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب بولو مجھے بتاؤ جنت کی چابی کون ہے. یاد رکھو تم کہتے ہو کافروں کو بھی پتہ نہیں ہے کافروں کو بھی پتہ ہے. سوال پتہ ہونے کا نہیں ہے سوال قبول کرنے کا. پتہ سب کو ہے اس لیے تو پکڑے جائیں گے. اگر پتہ نہ ہو تو اتنا بولنا ضروری ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو حضور پیش کریں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے اتنا ہی بول دیتے کہ زمین اور آسمان کو جس نے بنائے میں سبق تو ایمان رکھتا ہوں. پکڑنے نہیں تو مانتے سب ہے جانتے بھی سب ہے مگر دل سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے. سمجھ آ گئی. تو کہا جنت کی چابی کون ہے. پادری خاموش. عیسائیوں نے کہا اتنے سوالات ہم نے کیے تم نے اس نے پر جواب دیا. ایک سوال کیا چپ ہو گئے کا جواب آتا مگر تم لوگ مانو گے نہیں. کہا بتا دو ہم مانیں گے. کہا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ پادری بھی یہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جہنم میں بھیج رہے ہوتے. سب نے کلمہ پڑھ لیا. تو میرے بھائیوں شکر ہے سب سے بڑی چیز تو سختیاں اور تکلیف اور راحتیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مگر کیا اس کی جنت میں اور تیری قید میں اس کی جنت میں سکون نہیں تیرے قید میں سکون ہے. آج اگر یاد رکھیں ہم اگر گناہوں سے دور ہوتے گھر میں بیٹھتے تو سکون سے رہتے لیکن جتنا اور ماحولوں میں جاتے بے چین اور کفر میں چین کہاں ہے. کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ.
نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اور اگر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل ملا. ہر آسائش موجود ہے ان کے پاس، لیکن آج بھی مسلمان ان سے زیادہ امیر ہے. پھر بھی مسلمان کہتے ہیں ہم کمزور ہیں. بورونائٹ تمہارا ملک ہے، سب سے امیر ہے. ہم کمزور نہیں ہیں، ہم خوار ہیں. ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، نفس پرست ہو چکے ہیں. اپنا میم زرما اور ٹول زما. سب سے زیادہ سونا مسلمان ممالک میں موجود ہے. سب سے زیادہ ذرات مسلمان ممالک میں موجود ہے. اس پاکستان کی سرزمین پر 27 نعمتیں موجود ہیں. ہم نہ شکر ہیں. کیا ہے؟ شکر گزاری نہیں ہے. نہ ایمان پر ہے، نہ عبادت پر ہے، نہ ذکر پر ہے، نہ فکر پر ہے، نہ رزق پر ہے. وہ جو ناچتے ہیں وہ اپنے گناہ پہ شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی نیکی پہ نہیں کرتے. اور یاد رکھو جس نے گناہ پر شکر ادا کیا اس سے کفر ہوا. شکر نیکی پہ ادا ہوتا ہے اور گناہ پہ توبہ کیا جائے. وہ مال جو حرام کمایا وہ توبے کی نیت سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، مگر ثواب کی نیت سے نہیں. ثواب کی نیت سے حلال مال صدقہ کیا جائے گا. تو ہمارے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ایمان کو اعتقاد، کیونکہ جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا تو ہمارا ہر عمل طاقتور بھی ہوگا، درجے کا بھی ہوگا اور قوت والا ہوگا. مگر بغیر ایمان کے ساری چیزیں بیکار ہیں. آج اگر آپ کہتے ہیں کہ کفار ترقی کر رہے تو یاد رکھنا وہ کفر کی وجہ سے نہیں کر رہے، اسلام کی وجہ سے کر رہے. اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس نے لکھا ہے عمر لا. اب عمر لا میں کیا چیزیں بیان کی؟ 2 چیزیں میں تمہیں بڑی بڑی بتا دیتا ہوں، باقی تو چھوڑ دو. پہلا عدل و انصاف اور رعایا کا خیال ہے کہ نہیں. معاملات درست اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا. یہ موٹی موٹی چیزیں کیا کر رہے جو دنیا کے لیے رہی. ایمان چھوڑ دیا ان کا، مگر کیا لے رہے؟ معاملات اور عدل و انصاف. اب آپ مجھے دیکھو وہاں رعایا کے ساتھ معاملات کیا ہے. ان کا قاضی کس طرح لوگوں سے باتیں کرتا ہے، فیصلے کس انداز سے کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دنیا میں ترقی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھ لو دنیا ان 2 چیزوں میں رکھی ہوئی تھی. یہ جب صحابہ میں تھی پوری دنیا ان کی طرف تھی. انہوں نے صحابہ کو پھیل اٹھا لیا، ہم نے چھوڑ دیا. تو آج بھی حکومت، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک دوسری حکومت ہے وہ ہمیشہ اللہ والوں کی رہے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ ظاہر کی حکومت ہے. جو اصل اولي الامر کی حکومت ایک دوسری بھی ہوتی ہے، وہ اولي الامر الگ ہے، وہ ہمیشہ اللہ والوں کی رہے گی. کسی کا باپ نہیں چھین سکتا اس کو. سمجھ آ گئی؟ وہ ہے اللہ والوں کی. جس دن زمین سے وہ لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، قیامت کی گنتیاں گننا شروع کر دینا. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں یہ عالم مر گیا اس کا ناقابل تلافی ہو گیا، کوئی ناقابل تلافی نہیں ہوا، دوسرا آ جائے گا. ولایت اور علم جاری رہنے والی چیز ہے، کوئی نبوت نہیں کہ ختم ہو گئی. اور یہ خاتم ولایت کا بھی مطلب غلط لیا جاتا ہے. خاتم ولایت کا مطلب ہوتا ہے جس پہ درجے کا اختتام ہو، زمانے سے ولی ختم نہیں ہوتے. یعنی نیچے سے شروع کے اینڈ تک جو ولایت کا خطبہ ہے اس کو کہتے ہیں خاتم ولایت. اس بندے پر ختم ولایت ہو گئی، یہ غلط ہے. ولایت بھی جاری رہے گی، علم بھی جاری رہے گا، علماء بھی پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ ہمیں علماء راسخین میں، اولیاء صدیقین میں شامل کرے. تو ہمیں محمد کے نام میں صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے. ہونٹ ملتے کو نفرت کے ساتھ نہیں پڑھتے. اس کا درود قبول ہے اور میرا نہیں. میرے شاگرد آتے نا وہ ترقیاں، اگر کسی کو جلانے کے لیے شیخ کی تعریف کی تباہ ہے.
اپنی محبت اور عقیدت سے کی تو تیرے کو، لیکن دوسرے جلتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تیری نیت ہی خراب ہو چکی ہے. دوسروں کو جلانے کے لیے ذکر نہیں کرو گے، ذکر اللہ کی محبت کے لیے، درود حضور کی محبت کے لیے. اس میں محبت ہے، اس کو نفرت مت بناؤ. تمہارا ہے اور ہمارا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، بچوں کے اور بڑوں کے محبت میں فرق ضرور ہے. خوشی دونوں کو ہوتی ہے، چھوٹوں کی بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے. چھوٹے خوش ہوں گے، ٹافیاں کھائیں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، ڈما ڈم کریں گے، خوشحالیاں منائیں گے. بڑے کہتے ہیں عبادت کریں گے، ایک دوسرے سے گلے ملیں گے، سکون سے رہیں گے. ہر کسی کی خوشی کا ذریعہ جدا ہے. تو بڑے بڑے کے ذریعے خوشی مناتے، چھوٹے چھوٹے کے ذریعے خوشی مناتے. تو بھائی بات یاد رکھو. تو نصاب کیا ہے؟ آج آپ کے ہاں سلسلے ہیں، کسی کو سلسلے کے سبق کا پتہ نہیں ہوتا. قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، شاذلیہ ہے. اگر سوال پوچھیں گے تو بھائی نصاب الحمدللہ اس سلسلے سے. تو ہمیں کہا جی ٹوٹے پھوٹے. ہم نے کہا یار یاد رکھو، وہ ایک لنگڑا مچھر تھا، اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں تو لنگڑاؤں میں کیا کروں گا. تو اللہ نے فرمایا غم نہ کر، تو نمرود کو مارے گا، تیرے ذریعے نمرود مرے گا. تو ہم لنگڑے صحیح مگر نمرودوں کو مارنے کا طریقہ بتا دیا. کام لینے والا وہ ہے، چاہے وہ لنگڑے سے لے لے چاہے وہ صحیح سے لے لے، مگر کم سے کم لنگڑے کو یہ فکر تو ہوگی نا کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے. صحت مند اپنی خیر منائے، وہ تو ہر وقت اپنے کمال پہ نظر رکھے گا. لنگڑا تو یہی سوچتا رہے گا کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، یہ کام مجھ سے اللہ نے لیا ہے، یہ اس کا فضل ہے، میں اس کے قابل نہیں تھا. مگر جس کے پیر تھے وہ کیا کہہ گیا، میں طاقتور تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. تو ہم لنگڑے ہی سے. شیاطینوں کو کنٹرول کرنا اللہ نے دے دیا. اور آج اس کا یہ نظریہ دیکھو، ادھر نظارہ ادھر کا ادھر کا کس نے کیا؟ ہم چلے تھے تنہا جانب منزل، مگر لوگ ملتے رہے اور قافلہ بنتا رہا. اب سارے راستے جنت کے، یہ یاد رکھنا. یہ نہیں کہ میرا والا ہے. تبلیغ بھی ہے، مدارس بھی ہے، سیاست بھی ہے. کوئی ختم نبوت کے ذریعے جائے گا، کوئی ناموس صحابہ کے ذریعے جا رہا ہے. یہ راستے ہیں. کوئی مدارس کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی خانقاہوں کے ذریعے جا رہا ہے، کوئی سیاست کے ذریعے جا رہا ہے. جا رہا ہے مگر شرط یہ کہ اوپر مولوی ہو، یا مولویوں کا عاشق ہو، یا عالم اور اولیاء کا عاشق ہونا چاہیے. اتنا تو ہونا چاہیے نا. وہ لیڈر جس میں علماء اور اولیاء کا احترام ہوگا وہ کامیاب. یاد رکھو، آج کل ایک چیز ہے نا، ارطغرل غازی نام سے، علماء اور اولیاء کا احترام کرتے ہوئے اللہ نے اس کو ولی بنایا. اس کی آل اولاد کو ایسی حکومت دی کہ 600 سال حکمرانی کی 3 بر اعظموں کا. جس قوم نے اپنے علماء اور اولیاء کی ناقدری کی، ان کی حکومتیں بھی چھن گئی، ان کے تخت بھی چھن گئے. پھر اللہ نے ملنگوں سے آباد کروایا. پوری دنیا میں وہ سلطنتیں ختم ہو گئی. ٹیپو سلطان بادشاہ تھا، شہید ہو گیا غداری کی وجہ سے. ہندوستان سے سارے چلے گئے. اللہ نے پھر درویشوں کو اکٹھا کیا، دیوبند کے نام سے مدرسہ بنا. اس دیوبند کی برکت سے پاکستان بنا. اب کہیں گے جی کیسے بنا دیوبندی؟ وہ دیوبندی ادھر. اگر ہندوستان آزاد ہوا تو وہ بھی دیوبند کی برکت سے، اگر پاکستان آزاد ہو تو یہ بھی تھانہ بھون کی برکت سے. اگر ادھر کا سرپرست دیوبندی ہے تو ادھر کا سرپرست بھی دیوبندی تھا. اور اسی پاکستان کی برکت سے آج دیکھ لو پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہے. بات پیچھے کیے، آپ نے کہا جی دیوبندی کہاں سے ہے؟ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان دیوبند کی برکت سے بنا کہ نہیں بنا. میں پیچھے جاتا ہوں. حضرت نانوتوی نے لاڈ نکالے کو فرمایا ہم ایسے لوگ بنائیں گے جو اوپر سے انگلستانی ہوں گے، اوپر سے ہندوستانی ہوں گے، اندر سے انگلستانی ہوں گے. آپ نے جواب میں فرمایا ہم ایسے لوگ بنائیں گے جو اوپر سے انگلستانی ہوں گے، اندر سے محمدی ہوں گے. پہلا نمونہ علامہ اقبال ہے، پہلا نمونہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جو اوپر سے انگلستانی اور اندر سے محمدی ہے. اور آج پاکستان کی فوج ہے،
جو اوپر سے انگلستانی نظریہ مگر اندر سے محمدی ہے۔ اب بتاؤ وہ نظریہ کس بزرگ نے پیش کیا ہے؟ ہم ایسے لوگ بنائیں گے تو آج مجھے بتاؤ پوری دنیا میں ایسی فوجیں موجود ہے جو اوپر سے انگلستانی سے نظر آتے اور اندر سے محمدی ہے۔ نظریہ، اور آج انہی کی برکت سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا۔ اب کہو گے کہ یہ کیسے؟ تو اب علامہ اقبال نے کیا بات؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب قوت عشق کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کیا دہر ہے؟ اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دہر کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہیں ہے۔ آج پاکستان کا نقشہ میں نے بنایا، میرے خانقاہ میں آ جاؤ، اسم محمد بنتا ہے۔ تو جہاں اس میں محمد بنے گا اس کے اندر رہنے والے محمدی۔ اب آ جاؤ، پوری دنیا میں پاکستان کے علماء مانے جاتے ہیں، تبلیغ مانی جاتی ہے، فوج مانی جاتی ہے، صرف مولانا فضل الرحمان مانے جاتے ہیں، سیاست میں انہیں کو مانتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت اس ملک سے ہے اس کو دنیا میں عزت بھی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ قدر کس کی برکت سے؟ تو عرض یہ ہے کہ اپنے ملک کو پہچانو۔ اختلاف دو بھائیوں کے اندر ہو سکتا ہے، مگر مناظرے کرو، مگر محبت کے ساتھ۔ نفرتیں نہیں کہ تو ادھر منہ کر دے اور میں ادھر منہ کر دوں، تو میرا بائی کاٹ کر دے میں تیرا بائی کاٹ کر دوں۔ ایسے مناظروں سے اصلاح نہیں پھیلے گی۔ نفرت تیرے دل میں بھی آ گئی، اس کے بھی دل میں آ گئی، تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ پھر لڑو گے آپس میں، ایک دوسرے کو ڈنڈے مارو گے۔ تو مناظرہ محبت کا ذریعہ بناؤ، اصلاح کا ذریعہ بناؤ۔ آپس میں مناظرہ بھی کرو مگر دسترخوان پہ کھانے بھی کھاؤ، محبت بھی رکھو۔ انشاءاللہ وہ مناظرہ مذاکرہ ہو جائے گا، اور مذاکرے سے ذکر ہو جائے گا، ذکر سے اصلاح ہو جائے گی، اصلاح باطن جب ہوگی اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، ہدایت کے راستے کھل جائے گے۔ آلے کو آلہ بناؤ، آلے کو کالا مت کرو۔ تو آج یہی چیز میں نے دیکھی، بالکل علم۔ میں تو کبھی کبھی خوش ہوتا ہوں، اگر آتے مولوی میرے ساتھ سوالات کرتے، کہتے کبھی کبھی عجیب و غریب سوالات بھی ہوتے، اللہ جواب دے دیتا ہے۔ ان کو بھی سکھا رہا ہوتا ہے ادھر ہی، ان کو اور سکھاتے تو ہم ادھر سے جواب دیتے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا شاذلی سلسلے کے رد پہ، پہلے کبھی آج تک یہ کتاب چھپی رہی، اور چھپی بڑے عالم نے لکھی ہے، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجھے بھیجی، الرد علی الشاذلیہ۔ میں نے کتاب اٹھائی، کتاب کا پہلا صفحہ پڑھا، اس میں احزاب پہ لکھا سنت یہ ہے۔ میں نے کتاب وہیں بند کر دی، پوری پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے مولوی صاحب کو جواب بھیجا، یہاں سنت دلیل بنی ہے، جب سنت دلیل بنے گی تو یہ بھی اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ اس نے حضور سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ یہ تو احزاب ہے، یہ تو اوراد ہے، یہ تو اذکار ہے، تو سنت کون سمجھتا ہے؟ تو جائز ہے ادھر ہی۔ میں نے کہا پھر آپ بھی گئے، پورے جتنے کھڑے وہ بھی گئے۔ لہذا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک بزرگ اوراد، ذکر اور مسنون عمل کا فرق نہ جانے۔ اب رہی دوسری بات، تو دیوبندی ہے، اب ادھر آتے ہیں، تو جب شاذلی ہوگی تو حدیث کی سند تیری خود بخود گمراہی کی طرف جائے گی، اور تیری سند گئی۔ تو حدیث کی سند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو دینے والے بزرگ کا نام ہے ابو طاہر خردی الشاذلی۔ مقدمہ شامی کے اندر پڑھو آج جا کر کے، ایک ہی سلسلے کا ذکر ہے، اس کا نام ہے شاذلی۔ اب آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بر صغیر میں دو بزرگوں سے سندیں چلی ہے، ایک ہے مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی، اور ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ دونوں کی سند شاذلی میں جا کے ملتی ہے۔ تو عرض یہ کہ یہ سلسلہ مولویوں میں چل رہا ہے، مولویوں کو پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے۔ یہ سلسلے سے
فقہ اور تصوف اکٹھی ہے ادھر، مدارس اور حدیث کی سند اور فقہ کی سند، اور باقی سلسلے خاص تصوف کے ساتھ چل رہے جس کو نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ طریقت اور علم کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے، یعنی حدیث اور تصوف، علم اور طریقہ دونوں کو لے کے چل رہا ہے، یعنی علم و ذکر کو۔ تو اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب جی آپ کو نظر نہیں آیا تو جس کو نظر آیا اس کو اللہ نے بتایا نا، جب علم دیا تو عین الیقین بھی دیا اور حق الیقین بھی دیا، حوالے بھی دیے نا۔ اچھا جی طریقہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب میں طریقہ ثابت کر رہا ہوں، سنت سے نہیں، طریقے کو ثابت کر رہا ہوں۔ اب طریقہ کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب بھائی یہ ذکر ہم اسی طرح کرتے نا، شاذلی سارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اب یہ وعلی جنوبہم، کسی بزرگ نے لکھا جی پاس اینڈ پاس کا ذکر جو ہے نا یہ دوسروں سے لیا گیا۔ میں نے کہا نہیں، وعلی جنوبہم میں سانس کا ذکر ہی مراد ہے، کیونکہ کروٹ کے بل انسان سوتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو اس کی زبان بھی بند، ہر چیز بند، ایک ہی چیز چلتی، اس کا نام ہے سانس۔ تو تم کہتے ہو کھڑے ہو کے ذکر کرنا بدعت ہے یا قیامن ہے، تم کہتے جی قاعدے کے ساتھ ذکر بدعت ہے یا قعودن ہے۔ ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ اللہ اگر انسان زیادہ تمہیں ٹائم نہیں ملے تو اللہ اللہ دل سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ جہر سے پڑھا کرو۔ اب کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم مومن ہے، جب کلمہ ہوگا تو ذکر میں طاقت آئے گی، اس لیے کہ لوگوں کو بھی آ رہا ہے، لوگ گواہ بن رہے، تو تیرے ذکر کی فضیلت بڑھتی جائے گی۔ تیرے مومن ہونے کی، لا الہ الا اللہ ایمان کی علامت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے۔ اور اگر تو نے باقی ذکر کرنا، ذکر خفی کرنا ہے تو قلب پہ کیے گا، اللہ اللہ اللہ۔ تصوف دو ہی چیزوں پہ چل رہی ہے، اللہ کے نام پہ اور لا الہ الا اللہ پہ۔ اس کے اندر نصاب ہے، اور نصاب اس میں لطائف ہے، اور حکمت چل رہی چلہ کشی سے، چلہ کشی اس کا نصاب ہے۔ یہ فرمایا حضور نے اور یہ قرآن نے، احادیث ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الم نشرح لک صدرک۔ حضور کو بھی فرمانا اقرا ما انا بقاری، اب زبان سے جو بولے نہیں پڑھ رہے، پھر فرمانا اقرا ما انا بقاری، عربی پڑھنا تو حضور جانتے تھے مگر یہ قرات ہے، سمجھ آئی؟ پھر فرمایا اقرا، پھر سینے سے لگایا الم نشرح لک صدرک، جب سینے سے لگایا سینے میں منتقل ہوا، زبان سے جاری ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے نہیں، اندر کیا ہے؟ قلب، روح۔ اب شرع، سر، خفی، اخفا۔ بس یہ چیزیں ایسے نہیں ہے، اشارت النص کی دلیل ہے بھائی۔ اب قلب سلیم، عقل سلیم، نفس مطمئنہ، لوامہ، امارہ، یہ درجے اللہ نے بیان نہیں کیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور علماء صلحاء کے کام ہے، سب مل جل کے رہیں، بیٹھ کر محبت ہے۔ نام بس اتنا ہی ہے، آپ لوگوں کا ذکر تو علماء کا، اولیاء کا تو ایسے بھی درجے والا ہے، اعلیٰ ہے، مگر محبت تو ایسے چھوٹے جو عوام پڑھ رہے ہیں ان کی مثال بھی تو بچوں کی طرح ہے۔ توتلا بچہ جب پڑھتا ہے نا تو باتیں اچھی لگتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کی 99 مرتبہ زیارت کی، کوئی پوچھی بات کہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیا ہے؟ تو فرمایا نہیں، اس دفعہ ہوگی تو پوچھ لوں گا، 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی آپ کو۔
تو 100ویں مرتبہ جب زیارت ہوئی تو پوچھا یا اللہ تجھے کون سی؟ فرمایا جو میرا کلام پڑھتا ہے۔ تو اب میں نے سوال کیا یا اللہ جو سمجھ کے پڑھتا ہے یا بغیر سمجھے؟ کا جو سمجھ کے پڑھے تب بھی، جو بغیر سمجھے پڑھے تب بھی۔ بات عشق اور محبت اور ایمان کے ساتھ ہے، سمجھ کے پڑھو یا ایمان کے۔ میں نے اپنے والد کو ہمیشہ دیکھا، حالانکہ میرے والد صاحب قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، مگر ایک عادت میں نے ان کی ہمیشہ دیکھی تھی، تو کبھی کبھی کہتا ہوں جب بھی گھر سے نکلتے قرآن کو اٹھاتے، چھولتے سر سے پھر جاتے۔ علماء اور بزرگوں کی صحبت ہمیشہ رکھی انہوں نے، مگر یہ چیز مزاج کے تو تھے، تو قرآن کو چھوتے ہوئے ہمیشہ رہے، اور اپنی والدہ کو قرآن پڑھاتے ہوئے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے اس دور کے اندر۔ تو آج اس کی برکت اور فضیلت ظاہر تو نہیں ہوئی نا، ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام ضائع نہیں جاتا، اس کی قدر سیکھ لو۔ کہتے ہیں نا عرف نفس عرف رب، میں ایک بات جانتا ہوں، تو کتنا اگر تو رحم دل انسان ہے اور لوگ آ کر تیرے ساتھ جتنا بھی وہ کرے، تو پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے، تو تو اس کو معاف کر دے گا۔ تیرا بچہ 100 دفعہ غلطی کرتے تو اس کو معاف کر دے گا، تو پھر ربا سے مخلوق کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ یہ بولو اس کو کہ غلطی نہیں چھوٹی تو توبہ بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ مت کہو کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، بولے جڑا رہے، صاف کرنے والا ہے، جس دن وہ کرے گا ایسا کرے گا کہ پیچھے مڑے گا۔ یہ مت کہو کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کہو انشاءاللہ یہ ضرور ٹھیک ہوگا۔ یہ مت کہو کہ جہنم میں جائے گا، یہ کہو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اچھا عمل مومن جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ہماری معرفت کا کام، یہ ہے ہمارا کام۔ یہ ہے صوفیہ کیوں خاموش رہتے تھے؟ مولویوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ صوفی کیا ہے، وہ یار کو کہتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی فنا پیتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنایا، وہ کیا لنگر بنایا تو وہاں چرسی جمع ہو جاتے تھے۔ کوئی کیا جمع کر رہے تھے؟ چرس کا اڈا کھولا ہے۔ آج دیکھ لو اس چرس کے اڈے کو، آج دیکھ لو میوات سے تبلیغ چلی، پورے عالم میں پھیل گئی۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرح چلو گے، اب تبلیغی جماعت چل رہی ہے، بزرگوں نے کہا جی 100 مرتبہ، اب کہتی کہ خود سے ذکر، خود سے پیر مت بنو، جو تمہارا پیر یا شیخ تمہیں بتاتا ہے جب تم نے اسے پیر بنا لے تو ماننا بھی کر، اپنی مرضی نہ کر۔ تبلیغی جماعت میں جب 100 دفعہ شام کا ذکر ہے تو اپنے سے زیادہ مت کرو، پاگل ہو جاؤ گے۔ کرنا ہے تو پھر کسی پیر کے پاس جاؤ تو جس کا سے ذکر کراتا ہے تاکہ تیرے مراحل طے ہو جائے۔ ذکر کرنا منع نہیں ہے، لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بات چیزیں فرائض میں نہیں ہوتی مگر احتیاط اس میں ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس رات ان علماء کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ان کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کا قبول فرمائے، اور انہوں نے جو عزت بخشی اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ خصوصاً مولانا آصف صاحب دامت برکاتہ، اتنی بیماری ہو اس کے باوجود بھی تھے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ساری چیزیں کہ اللہ کی اپنی حاجتوں کو اپنے رب کے پاس صاف کر، مایوس ہو کے اپنے رب سے نہ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، ایک دن تمہارا کام ضرور ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة